أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارا آج سے انشاءاللہ یہ پہلا سبق ہے جس میں آپ کو حروف کی ادائیگی کے بارے میں بتائیں گے. تو حروف میں سب سے پہلے الف آتا ہے. الف کو جلدی پڑھنا ہے، جلدی سے. الف 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 الف. اس میں آخر میں فا ہے تو فا کی آواز ذرا واضح آنی چاہیے. الف. حمزہ کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر. حمزہ زبر ا، لام فا زیر لف. الف 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 الف. اس کو بعض لوگ آلیف پڑھتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ الیف پڑھتے ہیں، تو یہ سارے طریقے غلط ہیں. اس کو پڑھنا ہے الف الف الف. تو یہ پہلا حرف ہمارا آج پہلے سبق میں. اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ٹھیک ہوتا جائے گا. بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. الف الف الف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دوسرا سبق اور دوسرا حرف وہ ہے با. با با با. با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ملانے سے ادا ہوتا ہے. با. تری والا حصہ ایک خشکی والا حصہ ہوتا ہے جو باہر کی طرف ہوتا ہے، اور ایک تری والا حصہ جو اندر کی طرف ہے. بس نارمل طریقے سے آپ ہونٹوں کو ملائیں گے تو با ادا ہو جائے گا. با. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کے ساتھ ایک با الف لکھا ہوا ہے. با الف با الف. اس کا مطلب ہے کہ اس با کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کی مقدار ایک انگلی کو، اپنی ایک انگلی کو نارمل طریقے سے کھولنا، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا. با 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 با. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا تیسرا سبق اور تیسرا حرف وہ ہے تا. تا تا تا. اس کے پڑھنے کی جگہ یعنی مخرج، اس کے پڑھنے کی جگہ یعنی مخرج وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ، ثنایا علیہ کی جڑ. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. ثنایا علیہ اوپر کے سامنے کے جو بالکل دو دانت ہیں ساتھ ساتھ سامنے کے بالکل، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں. جہاں سے شروع ہو رہے ہیں ان کی جڑ کہلاتی ہے، اور جہاں ختم ہو رہے ہیں وہ ان کا کنارہ کہلاتا ہے. تو تا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ پر لگے گی تو جو ہے وہ تا ادا ہوگا. یہاں سے دو حروف اور بھی ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو حروف کے مخارج میں دکھایا گیا ہے کہ اس میں تا، دال اور تو، یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. بہرحال ابھی ہم تا پڑھیں گے، جب باقی آگے آتا جائے گا تو ساتھ ساتھ سبق چلتا جائے گا. تا تا تا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا چوتھا حرف اور آج کا چوتھا سبق. چوتھا حرف جو ہے ہمارا وہ ہے ثا. ثا ثا. ثا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. جیسے کہ آپ کو پچھلے سبق میں بتایا گیا، ثنایا علیہ سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کو، جو سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں. ان کی پچھلے سبق میں ہم نے تا پڑھا تھا، اس کا مخرج بتایا گیا کہ وہ جڑ کے ساتھ لگے گی زبان کی نوک. ثا میں زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ ملے گی تو ثا ادا ہوگا. یہاں سے دو حروف اور ادا ہوتے ہیں،
ذال اور وہ، ذال اور وہ. بہرحال اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اس میں تا کے پڑھنے میں، ان 3 حروف کے پڑھنے میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے، اور دوسرے نمبر پر اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، بالکل نرمی سے. زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کی کنارے کے ساتھ لگے گا، زبان کی نوک. ثا ثا ثا. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ اس پہ سیٹی کی آواز نہ پیدا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 5واں سبق اور 5واں حرف وہ ہے جیم. جیم جیم. جیم کا مخرج یعنی پڑھنے کی جگہ وہ ہے زبان کی درمیان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے ملے گا تو جیم پڑھا جائے گا، جیم جیم. یہاں سے 2 حروف اور بھی ادا ہوتے ہیں، شین اور یا، شین اور یا، شین اور یا. یہاں سے 2 حروف اور ادا ہوتے ہیں. جیم کا مخرج دوبارہ سے زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جب زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے ملتا ہے تو جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا. ایک اور چیز اس میں، ایک تو جیم کو ناک میں نہیں پڑھنا، ناک میں پڑھیں گے تو یہ غلط ہے. دوسرے نمبر پر جیم کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. 5 الف کی مقدار کیسے بنے گی؟ یہ 5 انگلیاں آپ ایک ایک کر کے نارمل طریقے سے کھولیں گے تو 5 الف کی مقدار بن جائے گی. 5 الف کی مقدار چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، ایک ایک کر کے انگلی ایسے، انگوٹھا آخر میں. اب یہ کیا بنے گا، کیسے پڑھیں گے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. جیم. دوسرے نمبر پر اس میں ناک میں آواز نہیں جائے گی، اس چیز کا خیال کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 6 اور حرف نمبر بھی 6 وہ ہے ح. ح ح ح. ح کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کے درمیان میں سے. حلق کے 3 حصے ہیں. حلق یعنی یہ جو گلا ہمارا، اس کے 3 حصے ہیں. ایک نیچے والا ہے وہ سینے کی طرف والا، ایک درمیان ہے، اور ایک حلق کا اوپر والا حصہ ہے، جیسے کہ آپ کو اس میں تصویر میں دکھا دیا جائے گا، مخارج میں آپ کو دکھا دیا جائے گا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ح کا مخرج حلق کے درمیان سے ہے، وسط حلق، اس کو کہتے ہیں وسط حلق. ح کے ساتھ ایک اور حرف بھی ہے عین، یہ دونوں وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. اور ح کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے پہلے ایک سانس کی جو آواز ہے، سانس ہے وہ باہر کی طرف آنا چاہیے. اس میں آپ اگر سامنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ح ح. تھوڑا سا حلق پہ زور لگانا پڑتا ہے، اس سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 7 اور حرف بھی ہمارا 7واں ہے، وہ ہے خا. خا خا. خا کا مخرج ہے ادنی حلق. ادنی حلق یعنی حلق کے اوپر والا حصہ. ادنی حلق، ادنی حلق، حلق کے اوپر والا حصہ. یہاں سے خا کے ساتھ ساتھ غین بھی ادا ہوتا ہے. خا میں خراٹے کی آواز ہونا لازمی ہے، اور دوسرے نمبر پر خا موٹے حروف میں سے ہے. موٹے حروف میں سے پہلا حرف خا ہے، خا. اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور اس میں خراٹے کی آواز ہے. خا خا خا. کسی حرف کو موٹا کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف صرف اٹھا دیا جائے تو وہ حرف اس کی وجہ سے موٹا ہو جائے گا. زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف اٹھانے سے، صرف لگانے سے نہیں، اٹھانے سے، صرف اٹھانے سے وہ حرف موٹا ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ کسی بھی حرف کو موٹا کر سکتے ہیں، لیکن صرف ہم نے موٹے حروف کو ہی موٹا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی حرف کو موٹا نہیں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا حرف ہے وہ ہے دال. دال دال.
دال کا مخرج وہی ہے جو تا کا تھا، مخرج یعنی پڑھنے کی جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، وہ ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ دال کا مخرج وہی ہے جو تا کا تھا، تا دال اور طا تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، اور دال کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، دال کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگلا حرف ہے ذال، ذال، ذال۔ ذال کا مخرج ہے سا والا، یعنی جہاں سے سا پڑھا جاتا ہے وہیں سے ذال اور واو پڑھے جاتے ہیں، یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ذال کا، سا کا اور واو کا مخرج، ان تینوں کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ ان کو 5 الف کے برابر ان کو کھینچنا ہے، دونوں کو، دال کو بھی اور ذال کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ آگے جو حروف آ رہے ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے کچھ دانتوں کے بارے میں جان لیں اور ان کے نام کے بارے میں جان لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو کل دانت جو ہیں وہ 32 ہیں، کل دانت 32 ہیں، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ کل دانت 32 ہیں، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ دانتوں کے 12 دانتوں کے نام یہ ہیں: 4 ثنایا، 4 رباعی، 4 انیاب، یہ کل 12 ہوں گے، اور 20 داڑوں کے نام یہ ہیں: 4 ضواحک، 12 طواحن، 4 نواجذ، 4 ضواحک، 12 طواحن اور 4 نواجذ۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ سامنے کے اوپر کے جو 2 دانت ہیں بالکل سامنے، ان کو، اور جو اس کے نیچے ہیں بالکل 2، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ سامنے کے جو 2 دانت ہیں اوپر نیچے 2 4 دانت، ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے اور نیچے والے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ پھر انہی کے ساتھ جو 4 دانت ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، ثنایا کے ساتھ جو ہیں 4 دانت ہیں، ان کو رباعی کہتے ہیں، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح رباعی کے ساتھ اوپر اور نیچے جو 4 دانت ہیں انہیں انیاب کہتے ہیں۔ پھر انیاب کے ساتھ جو 4 دانت ہیں انہیں ضواحک کہتے ہیں۔ پھر ضواحک کے ساتھ جو 12 دانت ہیں، یعنی 3 اوپر دائیں طرف، 3 اوپر بائیں طرف، 3 نیچے دائیں طرف اور 3 نیچے بائیں طرف، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو 4 دانت ہیں ان کو نواجذ کہتے ہیں، اور یہ نواجذ بچوں کے نہیں ہوتے۔ بعد یہ دانتوں کا نقشہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ان کا بھی سمجھنا ضروری ہے، اور ان کے یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ایک نظم بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دی جائے گی، تو اس کو بھی دیکھ لیں، اگر وہ یاد کر سکتے ہیں تو وہ یاد کر لیں، مناسب ہے۔ لیکن آپ یہ تو صرف بتانے کے لیے ہے، اگر نہیں بھی یاد ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان دانتوں کے بارے میں ساری تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اگلا حرف ہے وہ ہے را، 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 را۔ را کا مخرج ہے زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ، یعنی زبان کی کروٹ اور زبان کی نوک بھی،
اور تھوڑی سی زبان مڑے گی بھی، پشت یعنی زبان کی معمولی سی وہ بھی جو ہے وہ اوپر کے جو دانت ہیں ثنایا، رباعی اور انیاب، ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے را ادا ہوتا ہے، تو یہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ، یعنی یہ زبان کی جو کروٹ ہے سامنے والی، جو بالکل زبان کی کروٹ اور نوک اور ساتھ تھوڑی سی پشت بھی زبان کی، وہ اوپر ثنایا، رباعی، انیاب، ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، بالکل ساتھ نہ لگے، بے شک تھوڑا سا پیچھے لگے۔ یہ لام، نون اور را کا تقریباً قریب قریب جگہ ہے پڑھنے کی، تقریباً تھوڑا فرق ہے لیکن قریب قریب جگہ ہے۔ تو اوپر تھوڑا سا زبان کو موڑ کر کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو را نہیں پڑھنا، را پڑھنا ہے، را۔ زبان بہت زیادہ موڑنی بھی نہیں ہے، زبان موڑیں گے تو وہ را کی آواز نکل جائے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ زبان کو بالکل بہت زیادہ بھی نہ موڑے کہ را کی آواز بنے، بلکہ را کی آواز پڑھنی ہے۔ اور اس کے پڑھنے کے لیے بس کوشش یہ کریں کہ یہ جبڑا، اکثر لوگ اوپر جبڑا نیچے والا جو ہے وہ ہلاتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کو پڑھتے ہوئے منہ اور جبڑا یہ زیادہ ہلنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں صرف زبان کا کام ہے، زبان اوپر لگے گی، را 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 را، تو جلدی سے پڑھا جائے۔ یہ بھی اس کی پریکٹس ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ اس کو ایک ہی سانس میں زیادہ دفعہ پڑھا جائے، را 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 را، کیونکہ اس میں صرف زبان اوپر نیچے ہونی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اگلا حرف ہے وہ ہے ز، ز، ز۔ ز کا مخرج ہے زبان کی نوک، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کی نوک سے لگے، ثنایا سفلی یعنی سامنے نیچے کے جو دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں، تو ثنایا سفلی کی نوک پر لگے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی اس طرح ہے کہ اس کی سیٹی کی آواز بھی، یہ سیٹی والے حروف بھی کہلاتے ہیں، تو ان کے پڑھنے میں سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ دو اور حروف ہیں ز، سین اور صاد، یہ تینوں سیٹی والے حروف بھی کہلاتے ہیں، تو ز میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ ز میں سیٹی کی آواز کیسے آئے گی کہ دونوں دانتوں کو ملا لیں گے اور زبان کی نوک نیچے کے جو دو دانت ہیں سامنے کے، جن کو ثنایا سفلی کہتے ہیں، ان کی نوک کے ساتھ لگائیں گے تو یہ آواز بن جائے گی ز، ز، ز۔ بس ان حروف میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز آنا ضروری ہے۔ ذال جو آپ نے پڑھا ذال پہلے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، سیٹی کی آواز صرف ز میں ہے اور سین میں ہے اور صاد میں ہے، یہ تین حروف سیٹی والے حروف بھی کہلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اگلے حروف ہیں وہ ہے سین بھی ہے اور صاد بھی ہے اور شین بھی ہے بیچ میں۔ تو سین کا تو جیسے پچھلے سبق میں بتایا گیا کہ سین میں سیٹی کی آواز ہے، اور سین کا مخرج بھی بتایا گیا کہ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے نوک سے لگے، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کی نوک سے لگے تو ادھر سے سین اور صاد بھی ادا ہوتے ہیں۔ صاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، تو اس میں سیٹی کی آواز جو ہے وہ باریک ہے، لیکن حرف یہ موٹا ہے، صاد، 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 صاد۔ کوشش یہ کریں کہ صاد کو موٹا پڑھتے ہوئے ہونٹ گول نہ ہوں۔ تو ز، سین اور صاد کا ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں، وہ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کی نوک سے لگے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شین ہے، بیچ میں حرف شین، تو جیم اور شین، جیم اور شین کا ایک ہی مخرج بتایا تھا، جیم، شین اور یا، تیسرا ہے یا۔ وہ کیا ہے؟ زبان کا بیچ، زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ جب زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگے تو وہاں سے جیم، شین اور یا پڑھے جاتے ہیں۔ شین میں تھوڑی سی آواز، تھوڑی سی تفشی ہے، پھیلتی ہے تھوڑی سی، سیٹی کی آواز نہ ہو س کی طرح، سین کی طرح، بس آواز پھیلے، شین، شین، زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگے گا تو یہ ادا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا حرف ہے واد، واد،
واد، واد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، زبان کی کروٹ یعنی زبان کی جو سائڈ ہے، ایک سائڈ وہ اوپر کے 5 داڑوں سے لگے، اب وہ چاہے دائیں طرف لگے چاہے بائیں طرف، لیکن یہ ہے کہ بائیں طرف سے ذرا آسان ہے پڑھنا، دونوں طرف بھی لگا سکتے ہیں لیکن دونوں طرف سے لگانا، دونوں طرف سے کروٹ لگانا مشکل ہے، آسان جو ہے وہ بائیں طرف ہے اور دائیں طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حروف میں مشکل ترین حروف یہی ہے، اس کے جو ہے نا پڑھنے کی جگہ تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی اس کو پڑھنے کے لیے، تو اس کا مخرج آپ کو پھر بتا دیتا ہوں ایک مرتبہ کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، چاہے دائیں طرف سے چاہے بائیں طرف سے، دونوں طرف سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن دونوں طرف سے لگانا مشکل ہے، تو بائیں طرف سے ذرا آسان ہے، تو اس کو اب اس میں جو ہے نا وہ دال کی آواز بھی نہ آئے، کیونکہ دال کا مخرج تو آپ کو پتہ ہے کہ بتا چکے ہیں، دال کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں تو زبان کی نوک لگتی ہے، واد میں زبان کی نوک کا کوئی کام ہی نہیں ہے، بس اس میں کروٹ ہے، وہ کروٹ بائیں طرف لگا لیں یا دائیں طرف، اس کروٹ کو لگاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اسی لیے واد کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، واد کیونکہ زبان لگانے میں ٹائم لگے گا، واد واد واد، اس میں سیٹی کی آواز بھی نہ ہے، اس چیز کا بھی خیال کرنا کہ اس کو زاد نہیں پڑھنا کیونکہ اس میں بھی زبان کا جو نوک ہے وہ سامنے دانتوں سے لگے گی تو سیٹی کی آواز بن جائے گی، سامنے والے حصے کا، زبان کے سامنے والے حصے کا کوئی کام نہیں ہے، بس کروٹ کا کام ہے سارا، اس لیے ذرا اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا اگلا حرف ہے تو، تو 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 کا مخرج وہی ہے جو تا اور دال کا ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ہی جگہ سے تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے تو یہاں سے تو دال اور تا ادا ہوتے ہیں، تو دال اور تا، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے اوپر کے جو 2 دانت ہیں سامنے کے ان کی جڑوں سے لگے تو یہاں سے تو دال اور تا ادا ہوتے ہیں، تو کے ایک تو موٹے حروف میں سے آتا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے تو کو، دوسرے نمبر پر اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس کو توا نہیں پڑھنا، توا، بعض لوگ پڑھتے ہیں اس کو ہونٹ گول کر کے تو وہ غلط ہے، توا، موٹے حروف میں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ہونٹ گول صرف واؤ پر ہوتے ہیں یا پیش پر ہوتے ہیں، تو ہونٹ بالکل سیدھے رہیں، بس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، تو توا کو، اور دوسری بات کہ اس کو ناک میں نہیں پڑھنا، تو بعض لوگ پڑھتے ہیں ناک میں ہی پڑھتے ہیں، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے، ایک تو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا، دوسرے نمبر پر اس کو ناک میں نہیں پڑھنا۔ ہمارا اگلا حرف ہے وہ، وہ 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 کا مخرج وہی ہے جو ثا اور ذال کا گزر چکا ہے، ثا اور ذال کا، وہ کا مخرج بھی وہی ہے جو ثا اور ذال کا ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کی نوک سے لگے، ان کی نوک سے لگے، تو میں جڑ سے لگے سامنے کے 2 دانتوں کی، اور یہاں پر وہ ذال اور ثا میں نوک سے لگے، بالکل کنارے پر، سامنے کے 2 دانت ہیں ان کا بالکل کنارہ جو سامنے والا ہے دانتوں کا کنارہ بالکل لاسٹ وہاں سے، تو تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، وہی بات ہے کہ اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنے، اور دوسرے نمبر پر اس کی آواز ناک میں نہ جائے، وہ اور ان کو نرمی سے پڑھنا ہے، ان تینوں حروف کو نرم حروف بھی کہتے ہیں، ان کو خوب نرمی سے ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا اگلا حرف ہے عین، عین 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 کا مخرج ہا والا ہی ہے، یعنی وسط حلق،
حلق کے درمیان سے، عین اور ہا وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. اور ان کو پڑھنے کے لیے ذرا ہا میں جس طرح جو سانس ذرا زور سے لینا ہے، اسی طرح عین میں بھی پڑھنے سے پہلے ذرا اس کی آواز کو ذرا زور، گلے پہ زور دینا ہے، تو پھر آواز صحیح بنتی ہے. عین عین. اور اس کو عین پڑھنا ہے، عین. اس کو عین عین. نون کی آواز جو ہے بالکل جب آپ عین پڑھ چکے ہیں، ختم کر رہے ہوں گے، تو آخر میں نون کی آواز بالکل آخر میں آئے گی. عین عین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اگلا حرف ہے غین. غین غین. غین کا مخرج یعنی پڑھنے کی جگہ وہ حلق ہے، ادنی حلق یعنی حلق کا اوپر والا حصہ. سب سے حلق کے 3 حصے آپ کو سمجھائے گئے تھے جیسے کہ پہلے بھی. اسی طرح یہ غین جو ہے ادنی حلق یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے آواز میں غرغرہ ہوتا ہے، غرغرہ. اور اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے. غین اس کے آواز میں غرغرہ ہونا چاہیے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. اور اس کے نون کی آواز بالکل آخر میں آئے. غین غین ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ غین تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے تو نون کی آواز بالکل لاسٹ میں نکالنی ہے، بالکل آخر میں. غین غین غین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اگلا حرف ہے فا. فا فا. تو فا کا مخرج جو ہے وہ ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کا سرا یعنی بالکل جو آخر کنارہ ہے، سامنے کے جو اوپر کے 2 دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے، باہر کی طرف نہیں بلکہ اندر کی طرف. ایک ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہوتا ہے خشکی والا، اور ایک ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہوتا ہے تری والا یعنی گیلا جو ہوتا ہے. تو وہ سامنے کے جو 2 دانت ہیں اوپر کے یعنی ثنایا علیہ، وہ ان کا جو سرا ہے وہ نیچے والے جو ہونٹ ہے، نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کے اندرونی حصے سے لگے، تو اس سے فا ادا ہوتا ہے. فا. تو یہ آواز اس میں آنا بھی ضروری ہے. فا. بعض لوگ اس کو پا پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کو کسی طریقے سے پڑھتے ہیں، مطلب مختلف طریقے، لیکن اس کی آواز فا والی ہے. فا فا فا. اس کے پڑھنے میں بعض لوگ جو ہے وہ ہونٹ، یہ گال جو ہوتے ہیں ان کو پھلا لیتے ہیں. یہ گالوں کا پھلانا غلط ہے. فا کے پڑھنے میں گال نہیں پھولنے چاہیے، دونوں سائڈیں پھولنی نہیں چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں ایسے، تو یہ اس چیز کا بھی خیال کریں. بہرحال اس کا مخرج بھی آپ کو بتا دیا، تو اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنے سے یہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اگلا حرف ہے قوف. قوف قوف. قوف کا مخرج لحات یعنی لحات کسے کہتے ہیں، یعنی وہ آپ جب اپنے گلے کے اندر دیکھیں تو ایک گوشت کا لوتھڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوا. اس کو مطلب اردو زبان میں کہا جاتا ہے کوا. لحات یعنی کوا. کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے، بس اس کے قریب قریب ہی زبان کی جو جڑ ہے، زبان جہاں بالکل زبان شروع ہو رہی ہے وہ اوپر اس کے تالو سے ٹکر کھائے، اس سے قوف ادا ہوتا ہے. لحات یعنی کوا. جو کوا میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ کوا وہ جو گوشت کا لوتھڑا گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی بس زبان کی جو جڑ ہے وہ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ اوپر کے تالو سے ٹکرائے، تو اس سے یہ قوف ادا ہوتا ہے. اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کو خوب موٹا پڑھنا ہے. قوف قوف قوف. اس کے ساتھ ہی کاف کا مخرج بھی اس کے ساتھ ہی ہے بالکل، مطلب آگے جو ہے کاف، تو کاف کو بھی پتلا پڑھنا ہے اور اس کا مخرج بھی بس اس کے ساتھ ہی ہے، ذرا سا نیچے ہٹ کر، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کاف، پہلے والا قوف ہے اور دوسرا والا کاف. پتلا ایک موٹا نقطوں والا جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اور بغیر نقطوں والا جس کو ڈنڈے والا کاف بھی کہا جاتا ہے
وہ اس کو پتلا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، یعنی کاف کا مخرج بھی قوف کے مخرج کے متصل ہی ہے، منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، اور ان دونوں حرفوں کو لہاتیہ بھی کہتے ہیں، ان دونوں حرفوں کو لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اگلا حرف ہے لام، لام، لام۔ لام کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ سمجھ لے ایک طرف، اس کو کہا جاتا ہے زبان کی کروٹ سے نوک تک۔ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جو ہے، یہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک، ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک جو ایک طرف والے ہیں، وہاں پر زبان لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک ان چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، ان چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ بار یہ اس کو پڑھنے سے ہی آئے گا صحیح، اوپر مسوڑوں کے ساتھ زبان لگانی ہے۔ لام، نون اور را، ان تینوں کا مخرج قریب قریب ہی ہے، مطلب یہ تینوں ایک قریب قریب ہی سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان کا مخرج الگ الگ ہے پڑھنے کی جگہ، کیونکہ لام کا مخرج الگ ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی، اس میں زبان کی کروٹ سے نوک تک حصہ ہے، اور را کا مخرج آپ جو ہے گزر چکا ہے۔ تو لام کا زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک ان چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ نون کا مخرج بھی ہے، اسی کے ساتھ نون کا مخرج بھی ہے، یعنی نون کا یہی ہے، بس اس میں بھی زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ، زبان کی سائڈ، لام میں کروٹ ہے اور نون میں زبان کی سائڈ ہے، باقی دانت وہی ہیں، ثنایا، رباعی اور انیاب، ان تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، مسوڑوں سے لگانا ہے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، نون۔ اور نون کو پڑھنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ اس کی آواز ناک میں نہ جائے، نون کی آواز ناک میں نہ جائے، بلکہ کوشش کریں اور ناک پکڑ کر اس کو پڑھیں اور اس کو سیدھا سیدھا پڑھنے کی کوشش کریں، جیسے دودھ، دودھ۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ جو حروف آپ جب حروف مدہ وغیرہ کو والا سبق آئے گا تو وہاں پر آپ کے لیے آسانی ہوگی، وہ حروف مدہ کو ناک میں نہیں پڑھا جاتا، تو وہاں پر یہ نون کی مشق کریں گے اگر ناک میں نہ پڑھنے کی تو انشاءاللہ اس سے آگے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا حرف ہے وہ ہے میم، 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 میم۔ میم کے نیچے چونکہ زیر ہے اس لیے اس کی آواز بھی تھوڑی سی باریک کر کے نکالنی ہے، تو میم پڑھنا ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے 5 الف کے برابر۔ میم کا مخرج ہے ہونٹوں کے خشک حصہ، یعنی میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے با کا بتایا تھا کہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، تو ان میں سے با، میم، با بھی آپ نے پڑھ لیا، میم بھی پڑھ لیا اور فا بھی پڑھ لیا، تو یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد واو بھی ہے، تو میم کا مخرج کیا ہے؟ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ملانے سے میم ادا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح واو، واو کا بھی مخرج وہ کیا ہے؟ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، تو یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے پڑھے جاتے ہیں، فا، با، میم اور واو۔ واو کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے پہلے بھی ہونٹ گول ہوں، بیچ میں ہونٹ اندر ہو جائیں، اور پڑھنے کے بعد بھی ہونٹ گول ہی رہیں، جیسے واو، واو، تو پڑھنے سے پہلے ہونٹ گول کر لیں اور اس کے بعد اس کو پڑھ لیں، بیچ میں وا کے بعد ہونٹ اندر کر لیں اور او میں پھر واپس کر لیں، واو، واو، واو۔ جیسے وہ انگلش کا ورڈ ہے WOW، واو کہتے ہیں لوگ، تو اسی طرح اس کو بھی واو، اس میں وا کی آواز کو کھینچنا ہے اور آخر میں ہونٹ پھر واپس گول کر دینے ہیں، جس سے او کی آواز بنے گی، واو، 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 میم، واو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہمارے آج کے حروف ہیں ہا اور حمزہ، ہا اور حمزہ۔ ہا اور حمزہ کا مخرج ایک ہی ہے اور وہ ہے اقصی حلق، اور وہ ہے اقصی حلق، یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، ہا اور حمزہ دونوں وہیں سے ادا ہوتے ہیں۔ اور ہا میں آپ کو جس طرح ہا پڑھا تھا، ہا میں سانس کی آواز تھی، اس میں سانس کی آواز نہ ہے، یہ ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب آپ اس کو پڑھیں تو اپنے یہ گلا جہاں پر آپ کا ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ گلے کے بالکل جہاں پر یہ جو تھوڑا سا نشان سا بھی ہوتا ہے گلے کا، جہاں ختم ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا سا گیپ سا ہوتا ہے، یہاں پر اگر آپ اس تھوڑا سا نیچے سینے کی طرف جو ہے ہاتھ رکھ کر پڑھیں تو یہاں پر وائبریشن ہونی چاہیے، وائبریشن ہونی چاہیے، جیسے ہا پتہ لگنا چاہیے، ہاتھ رکھیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں وائبریشن ہو رہی ہے۔ حمزہ، حمزہ، یہ حمزہ، حمزہ ہے، وہ نام والا حمزہ نہیں ہے، اس میں ہا ہوتا ہے، تو یہ حمزہ ہے۔ نام والا حمزہ ہے وہ ہا کے ساتھ ہے، لیکن یہ حمزہ ہے، اس میں دونوں ہا ہے، ہم میں بھی شروع میں ہا ہے اور آخر میں بھی زہ میں بھی ہا ہے، حمزہ۔ اور اس میں زا ہے جس میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، تو اس میں سیٹی کی آواز بھی نکلے، حمزہ، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، تو یہ سینے سے آواز آنی چاہیے اس کی، دونوں حروف کی۔ تو اس کو اس طرح ہی پریکٹس کرنے سے یہ ہوں گے۔ اب یہ ہا اور ہا کی آوازوں میں فرق اسی سے ہی آتا ہے، اس طرح ہی پتہ لگے گا جب آپ پریکٹس کریں گے دونوں کی آوازوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کا آخری حرف وہ ہے یا، دونوں کو یا ہی پڑھا جاتا ہے، چھوٹی یہ اور بڑی یہ پڑھا جاتا ہے عموماً قاعدوں میں، لیکن عربی میں قاعدے میں آپ اس کو یا ہی پڑھیں گے، دونوں کو یا ہی پڑھا جاتا ہے، یا دونوں کو یا ہی پڑھنا ہے، چھوٹی یا اور بڑی یا نہیں پڑھنا، یا ہی ہے، اس کو یا ہی پڑھا جاتا ہے قاعدے میں۔ تو یا کا مخرج جیسے اوپر جیم اور شین کا گزر چکا ہے، اسی طرح یا کا مخرج بھی وہی ہے، اور وہ کیا ہے، زبان کا درمیان جب اوپر کے تعلق سے لگے، زبان کا درمیان یعنی بیچ، زبان کا جو بیچ ہوتا ہے وہ اوپر کے تعلق سے لگے تو اس سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں، جیم شین اور یا، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو آج ہمارا یہ تختی والا سبق اختتام ہوا، لیکن ابھی یہ سبق دوبارہ چلے گا۔ اب اگلا جو ہمارا جو سبق شروع ہوگا وہ اسی تختی کا، اب ہم مخارج کے اعتبار سے کہ حروف کے مخارج کتنے ہیں، جیسے کہ پہلے آپ کو شیئر کیا جا چکا ہے گروپ میں، تو حروف کے مخارج کتنے ہیں، اب ہم مخارج کے حساب سے آپ کو سبق یہ دہرائیں گے کہ پہلا مخرج کیا ہے، اس کے تحت کون سے حروف آتے ہیں، دوسرا مخرج کیا ہے، اس کے تحت کون سے حروف آتے ہیں۔ تو اب ہم مخارج کے اعتبار سے آگے سبق چلائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے جو ترتیب آئے گی وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ صدق اللہ